بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا انہوں نے کہا ما نہیں ہو انتم تم الا مگر بشرن ایک انسان مثلنا ہماری طرح وما اور نہیں انزلا نازل کی الرحمن رحمان نے من شیئن کوئی چیز ان نہیں انتم تم الا مگر تکذبون تم جھوٹ بولتے ہو. قالو وہ کہنے لگے کون بستی والے ما انتم نہیں تم الا مگر بشرن انسان مثلنا ہماری طرح ہم تمہاری بات کیوں نہیں مانتے کیونکہ تم ہماری طرح کے انسان ہی تو ہو. دوسری بات وما انزل الرحمن من شیئن اور نہیں نازل کی رحمان نے کوئی بھی چیز ان انتم الا تکذبون نہیں تم مگر جھوٹ بول رہے. تو انتہائی تکبر کے ساتھ انہوں نے پیغمبروں کی بات کو جھٹلا دیا اور ان کو جھوٹا قرار دیا اور کہا یہ سب باتیں تم خود سے کر رہے ہو اللہ کی طرف سے نہیں آئی. ہر دور میں پیغمبروں کا انسان ہونا لوگوں کے ان کو جھٹلانے کا سبب بنتا رہا اور ہر دور کے لوگ یہی بہانہ کر کے کہ تم ہمارے جیسے ہی تو ہو ہم کیوں مانے تمہاری بات. یہ بات لوگوں کے حق کو جھٹلانے میں ہمیشہ ایک بہت اہم رول پلے کرتی رہی ہے. اس بارے میں قرآن پاک میں بے شمار آیات پائی جاتی ہیں. متعدد مقامات پر انسانوں کی بشریت کو چیلنج کیا گیا. مثلاً ایک جگہ کہا گیا ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے. تو ہم اس کی بات کیسے مان لیں جو ہماری ہی طرح کا ہے جس کو مختلف کاموں کی ضرورت ہے، یعنی جو ہماری طرح محتاج ہے کھانے پینے کا خرید و فروخت کرنے کا. سورۃ الفرقان کی آیت 7 ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی ایک اور جگہ لوگوں کی اس نفسیات کو اس طرح بیان فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل 94 میں وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب بھی ان کے پاس ہدایت آئی مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیج دیا. تو جو ہمارے طرح کا انسان ہے ہم اسے نہیں مان سکتے. سورۃ تغابن آیت 6 میں آتا ہے ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا، کہ روشن دلائل آنے کے باوجود انہوں نے کیا بہانہ کیا ابشر یہدوننا، کیا انسان ہماری ہدایت کا ذمہ لے رہے ہیں، انسان ہم کو ہدایت دیں گے. سورۃ الانعام 91 میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کچھ بھی نازل نہیں کیا.
تو گویا انہوں نے اللہ کی حکمت کو، اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو چیلنج کر دیا، کیونکہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ کسی انسان کو رسول منتخب کرے. سورۃ ابراہیم آیت 10 میں آتا ہے قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو. تریدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے طریقے سے روک دو. فأتونا بسلطان مبین، کوئی کھلی دلیل لاؤ تو ہم مانے. رسولوں نے کیا جواب دیا؟ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، کہ ہاں واقعی ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں. ولكن اللہ یمن علی من یشاء، لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے. ویسے عجیب بات ہے، دنیا کے باقی کاموں میں تو ہم کبھی اعتراض نہیں کرتے. مثلاً اگر ہم بیمار ہیں اور کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ تم ہمارا کیا علاج کرو گے، ہماری ہی طرح کے انسان تو ہو. اگر گھر میں کوئی چیز خراب ہوتی ہے اور آپ ٹھیک کرنے کے لیے بلاتے ہیں کسی کو تو اسے یہ تھوڑی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ تم بھلا کیا ٹھیک کرو گے، ہماری طرح کے انسان تو ہو. کسی کو بھی ہم یہ نہیں کہتے. لیکن چونکہ ہدایت کی بات لوگ قبول نہیں کرنا چاہتے، لہذا ان پر اللہ کی طرف سے جو رہنمائی آتی ہے اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری طرح کے انسان ہو، تمہاری کیا خوبی ہے اور تمہاری کیا برتری ہے اور تمہیں ہم کیوں اہمیت دیں. اور اس طرح پیغمبروں کی خاص علامات ہوتے ہوئے بھی، یعنی جس طرح ہر پیشے والے کی خاص علامت ہوتی ہے نا، اس سے پہچانا جاتا ہے، تو پیغمبر بھی اپنی قوم کے پہچانے ہوئے افراد ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہوئے انسان ہیں مگر عام انسانوں سے اپنے اخلاق میں، کردار میں، اپنی باتوں میں اور جو کچھ وہ پیش کرتے ہیں اس میں بہت مختلف ہوتے ہیں. فرق صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ چیز ماننا نہیں چاہتے جو وہ لاتے ہیں، لہذا کوئی بھی بہانہ کر کے ان کو جھٹلا دیتے ہیں اور پھر آپس میں بھی سرگوشیاں کرتے. وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. پھر اسی طرح سورۃ المؤمنون آیت 24 میں آیا ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة. اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا. ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں نہیں اتارے؟ سورۃ الانبیاء آیت 7 میں فرمایا وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. ہم نے آپ سے پہلے بھی کبھی فرشتے نہیں اتارے، انسانوں کو ہی نبی بنا کے بھیجا ہے. اور بنی اسرائیل میں اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ چونکہ زمین پر انسان بستے ہیں اس لیے پیغمبر بھی انسان ہی ہیں. اگر زمین پہ فرشتے بستے ہوتے تو پھر فرشتوں میں سے پیغمبر سلیکٹ کیے جاتے. قل لو کان فی الارض ملائکۃ، کہہ دیجیے اگر زمین میں فرشتے رہتے بستے ہوتے، یمشون چلتے پھرتے ہوتے، مطمئنین اطمینان سے، لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا، تو ہم بھی ان پر آسمان سے فرشتہ رسول بنا کے اتارتے. تو چونکہ انسانوں کو اپنے جیسے انسانوں کے طریقہ کار سے زیادہ رہنمائی مل سکتی ہے، اس لیے اللہ نے اپنی حکمت کے تحت انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا. اور یہ بات ہر دور کے انسانوں کے لیے ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بنی رہی. اگلوں پچھلوں کی نفسیات ایک ہی تھی. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. اور دوسری بڑی بات یہ کہ وما انزل الرحمن من شیء. اس کو کہتے ہیں کبر. کبر کیا ہوتا ہے؟ بطر الحق، حق کا انکار. ہم مانتے ہی نہیں، یہ جو تم پیش کر رہے ہو ہم اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے، اور ان کو الٹا جھوٹا قرار دیا. پیغمبروں نے کیا کہا؟ قالوا ربنا یعلم. انہوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے. انا الیکم لمرسلون. بے شک ہم تمہاری طرف البتہ رسول بنا کے بھیجے گئے. اب دیکھیے کہ پہلے پیغمبروں نے کیا کہا؟ فقالوا انا الیکم مرسلون. بہت آرام سے بات کی کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. جب انہوں نے جھٹلا دیا
تو پیغمبروں کا جواب کیا تھا؟ نمبر 1 ربنا یعلم، نمبر 2 انا الیکم، اور نمبر 3 لمرسلون. 3 مؤکدات ہیں. اس کو کہتے ہیں حکمت، کہ جب بات نارمل طریقے سے ہو رہی ہو تو دلیل بھی اس کے مطابق ہوگی، اور جب بات میں یعنی مخالف کی بات میں شدت ہے تو پھر جواب میں بھی ویسے ہی دلائل زیادہ ہوں گے. تو اس لیے دوسرے مرحلے پر جواب میں زیادہ شدت پائی جاتی ہے.